مجھے 2 دفعہ اسرائیلی جج کے سامنے پیش کیا گیا. ڈپلومیٹس نے میرے اوپر پریشر ڈالا, لیکن میں نے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں کی جس پہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیلی قانون کی خلاف ورزی کی. اور میں نے کھل کر کہا کہ میری ہڈیاں خاک ہو جائیں اور میرے گوشت یہاں پہ کیڑے کالے, لیکن میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. سمود فلوٹیلا کے حوالے سے آپ نے بہت وضاحت کی اور اس کے مقاصد بھی بیان کیے. سفر شروع کیسے ہوا؟ اور ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ جب ہم ایک اسرائیل جیسے دشمن ملک کی, ایک غاصب ملک کے اس کی طرف بڑھنے کا سوچتے ہیں اور نہتے ہوتے ہیں, تو بڑا جذبہ چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. کیسے یہ سفر شروع ہوا بتائیے گا کائنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار ولی صاحب بہت شکریہ, پبلک ڈیجیٹل کا بھی بہت شکریہ. اصل میں یہ تو سفر تو فلسطین کے لیے ہم پہلے دن سے جب میں پارلیمنٹ میں آیا ہوں وہ تھا میرا ٹاپ پرائرٹیز جو میں نے بنائی تھی پارلیمنٹ میں, ان میں سے ایک فلسطین کا ایشو ہے. دوسرا, جب طوفان الاقصی 7 اکتوبر 2023 کو ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستقل پاکستان کے طول و عرض میں بالعموم اور اسلام آباد راولپنڈی میں بالخصوص ہم سڑکوں پر رہیں کہ ریاست اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پھر میرا غزہ جانے کا ایک شوق تھا اور ایک جذبہ بھی تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر فرض تھا. تو اس کے لیے میں نے نومبر 2023 میں باقاعدہ ویزا لے کر مصر کے راستے صحرائے سینا اور رفح بارڈر تک گیا, اور 2 ہفتے صحرائے سینا میں رہا اور رفح بارڈر پہ رہا, اور میں نے مصری حکومت کی منت سماجت کی کہ گیٹ کھول دیں اور مجھے اندر جانے دیں, لیکن مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا. 2 ہفتے پورے ہونے کے بعد ویزا ختم ہوا اور انہوں نے مجھے کہا کہ نکلو مصر سے. تو میری وہ خواہش پوری نہیں ہوگی, تو یہ میری دوسری اٹیمپٹ تھی جو ابھی میں نے کی. ابھی جب یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کا مجھے پتہ چلا تو میں نے فوری طور پر ہمارے یہ جو بچے ہیں پاک فلسطین فورم والے اور فلسطین ایکشن کولیشن, ہم نے نوجوانوں کی پرو فلسطین آرگنائزیشنز کی ایک کولیشن بنائی ہے فلسطین ایکشن کولیشن. ان کے ذریعے سے میں نے ملیشیا کی حکومت سے رابطہ کیا اور ہم گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ تھرو انور ابراہیم ملیشین گورنمنٹ, جو ان کا فلوٹیلا تھا سمود نسنتارا اس کا نام تھا, اس کے ذریعے سے جو ہیں وہ بنے. تو یہ سفر جو ہے وہ تقریباً کوئی یہ 3 مہینے کا مشن تھا, اور 1.5 مہینے کا اس میں اسلام آباد سے کوالالمپور, اور کوالالمپور سے پھر تیونس, تیونس سے پھر سیسلی, سیسلی سے پھر یونان, یونان سے پھر غزہ کے واٹرز, اور پھر اسرائیلی کھیت. تو یہ کوئی تقریباً 1.5 مہینے کا ہم نے یہ سفر کیا, اور الحمدللہ پاکستان کے 44+ کنٹریز تھی, اور یہ 50 سے زائد کشتیاں تھیں, اور یہ 500 لوگ تھے. 30,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, جس میں 500 خوش قسمت. اسے مجھے یہ اعزاز اس میں حاصل ہوا کہ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ اللہ کی فضل ہے, اللہ کا رحمت ہے کہ میں نے پاکستان کی سبز ہلالی پرچم اپنی کشتی کے اوپر لگایا تھا, جس کا نام میں نے یحییٰ سنوار رکھا تھا, اور میں نے قابل فخر نمائندگی وہاں پہ کی 24 کروڑ پاکستانیوں کی. اور پھر یہ اعزاز کہ مجھے 2 دفعہ اسرائیلی جج کے سامنے پیش کیا گیا. ڈپلومیٹس نے میرے اوپر پریشر ڈالا, لیکن میں نے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں کی جس پہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیلی قانون کی خلاف ورزی کی. اور میں نے کھل کر کہا کہ میری ہڈیاں خاک ہو جائیں اور میرے گوشت یہاں پہ کیڑے کالے, لیکن میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. اچھا سینٹر صاحب یہ فرمائیے گا, چونکہ بہت چیلنجنگ تھا, جیسے آپ نے بتایا کہ 1.5 ماہ اس کی جو دورانیہ ہے وہ سفر کا تھا. جب ہم سمندر کی بات کرتے ہیں, خشکی کا سفر جو ہے وہ ظاہر مشکل ہو سکتا ہے لیکن نسبتاً آسان سمجھا جاتا ہے. سمندر میں بنیادی طور پہ کیا چیلنجز تھے جو اس سمود فلوٹیلا نے جو ہے وہ جن کا سامنا کیا, اور جب آپ کا سفر شروع ہوا وہ کون سی تاریخ تھی, کتنے دنوں بعد آپ کا یہ جو قافلہ تھا یہ 50 کشتیوں تک جا کے پہنچا؟ دیکھیں, سمندر کا سفر میں نے پہلی مرتبہ کیا. اس سے پہلے میں کسی سمندر کے اندر کشتی میں نہیں بیٹھا تھا. ویسے دریا میں تو کشتی میں بیٹھتے تھے, جی. لیکن سمندر میں پہلی مرتبہ میں کشتی میں بیٹھا. اور الحمدللہ جس طرح مجھے کہا گیا تھا کہ سی سیکنس ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں تو چاروں طرف 24 گھنٹے پانی ہوتا ہے. بالکل. تو انسان جو ہے وہ چکرانے لگتا ہے, اس کو وومیٹنگ ہوتی ہے, الٹیاں آتی ہے. الحمدللہ کچھ نہیں ہوا مجھے. باقی لوگوں کو ہوتا تھا, لیکن میں بالکل الحمدللہ اس حوالے سے فٹ رہا. جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کشتی ہماری تھی چھوٹی, اس لیے کہ بڑی کشتیاں تیونس میں اویلیبل نہیں تھی. 12 میٹر کی کشتی سے ہم نے تقریباً 20 دنوں میں 2500 کلومیٹر کا سفر کیا, جس میں 3 سی سٹارمز
3 समंदरी तूफानों तूफान का, आए, ऐसी समंदरी तूफान कि 5-5 6-6 फुट तक वो कश्ती उठा को देते थे, उछाल दे। किश्ती को पटक देते थे समंदर के सीने के ऊपर, और हम मजबूती से सहारों को पकड़े होते थे, फिर भी कंट्रोल नहीं। तो ये था। फिर 2 ड्रोन अटैक हमारे ऊपर हुए। जो एक ड्रोन अटैक हमारे ऊपर ट्यूनिस के साहिल पर हुआ, और एक ड्रोन अटैक हमारी पूरी फ्लोटेला के ऊपर, वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र, पूरे सफ़र में हम जो है वो खजूर खाते थे, ड्राई फ्रूट खा लेते थे, 24 घंटे में एक दफ़ा हम खाना खाते थे। और वो खाना क्या होता था, ब्रेड के ऊपर आपने थोड़ा सा पनीर लगा दिया, या थोड़ी सी आपने उसके ऊपर जैम वगैरह लगा दी। ये हमारा सिर्फ 2 दिन हमने किश्ती में सालन पकाया कि मौसम ज़रा बेहतर था, ठीक। और आप छोटे से एक चूल्हे के ऊपर जो है वो आप सालन पका सकते थे। तो 20 दिनों में सिर्फ 2 दफ़ा हमने सालन खाया। तो वो जो सफ़र था, और फिर इजरायली जेल में जो हमने हंगर स्ट्राइक की थी, तो मेरा तकरीबन 10 केजी वज़न जो है वो इसमें से कम हो गया था। ये गैर मामूली तजुर्बा था, लेकिन एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, एक अच्छा रूहानी सेंटर साहब, सफ़र जो था ये। बुनियादी चीज़ है जो सब लोगों के जहन में इस वक्त सवाल है कि एक काफिला जो यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक से उसका कोलिशन बनता है और वो गजा की जानिब चला जाता है, तो ज़ाहिर है इसके लिए फंड्स चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए कश्तियाँ चाहिए, वसाइल चाहिए। फिर मदद की बात कर रहे हैं आपके, हमने ज़ाहिर है एड लेके आप लोग जा रहे थे, ये स्पॉन्सरशिप बुनियादी तौर पे ये पैसे, ये फंडिंग किसने की थी? ये बहुत अहम सवाल है। ये शहरियों का इत्तेहाद था। 44 प्लस कंट्रीज़ के शहरी वो जमा हो गए। रंग, नस्ल, ज़बान, इलाके, ख़ित्ते, मंतिक़े, जोग्राफ़िए, मज़हब, सकाफ़त, कल्चर से मावरा। वो कहते हैं इंसानियत को बचाते हैं। जिसने इंसानियत को बचाना है वो गज़ा को बचाएं। तो ये शहरियों का इत्तेहाद था। इसकी सारी फंडिंग शहरियों ने खुद की थी। ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, 7-8 मिलियन यूरो ठीक। इसके ऊपर खर्च हो गए। और ये सारे के सारे हमने भी पेमेंट किए उसमें पाकिस्तान से। अच्छा, ये इसके लिए और कुछ स्पेसिफिक था कि हाँ, आपने कितने कुछ पैसे जो जमा करवाने? उसने लिमिट रखा था कि इतना जो कुछ दे सकते हैं तो दे दे। जो लोग दे सकते थे उन्होंने दे दिया, हमने दे दिया, इसलिए कि ये फ़लस्तीनियों के लिए जा रहा था। फ़लस्तीनियों के लिए उसमें दवाइयाँ थी, फ़लस्तीनियों के लिए उसमें खुराक, पानी और फार्मूला मिल्क था बच्चों के लिए, तो हमने उस दी। लेकिन ज़्यादातर जो इमदाद थे, जो पैसे का इंतज़ाम था, वो फ़लस्तीनी डायस्पोरा ने किया था, जो ठीक। पूरी दुनिया में, खुसूसन मगरिब और अरब ममालिक में फ़लस्तीनी महाजिर हैं, उन महाजिरीन ने ज़्यादातर इसकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो उठाया था। और फिर इसके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूरोप के लोग थे, जिसमें ग्रीटा थनबर्ग थी, जिसमें यास्मीन थी जर्मनी की, जिसमें ब्राज़ील का थियागो था, जिसमें फ़लस्तीनी महाजिर जो है वो सैफ था, जिसमें समूद नुसंतारा मलेशिया के नादर नूरी थे, जिसमें ट्यूनिस के वाइल थे। इन लोगों ने फिर ये सब कुछ किया। अच्छा सेंटर साहब, आपकी जो अपडेट्स थी और पाकिस्तानी जो हैं वो आपको देखते रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी होता था समंदर से, जो है वो आप वीडियोस जो है वो वीडियो पैगाम की सूरत में मोबाइल से देते रहे हैं। तो अब जो एक अहम और कॉमन मैन के जहन में सवाल आता है वो ये है कि जब आपका कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, इंटरनेट आप बुनियादी तौर पे कहाँ से हासिल कनेक्टिविटी करते हैं? हमारी ख़त्म नहीं होती, यही तो कमाल था। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज एफर्ट थी। हर किश्ती का अपना कोड नंबर था, ठीक। और उसका अपना एक नाम था। मसलन हमारी किश्ती का ओरिजिनल नाम कागज़ों में जो सरकारी था, यानी जो ऑफिशियल नाम था, वो अलकठल्ला था। अलकठल्ला एक यूनानी लफ्ज़ है, ठीक। ठीक है? वो उसका अपना नाम था। उसका नाम समूद प्लोटेला ने उसका नाम फ़लस्तीनी कस्बे याफा के नाम पे रखा था। ठीक। उसका कोड नाम याफा था, मैं उसको याह्या सिनवार कहता था। और उसके ऊपर ट्रैकर लगा था, ट्रैकर। हम्म। और उसके स्टार लिंक से वो कनेक्टेड था। अच्छा, हाँ, स्टारलिंक स्टार से। लिंक से। ठीक। और फिर ग्लोबल सेंट्रल कमेटी जो इटली और यूनान के अंदर बैठी हुई थी, हर किश्ती के हर मिनट के हरकत उनके सामने थी, ट्रैकर से। बल्कि मैंने ट्रैकर पाकिस्तान भेजा था, मैंने कहा आप रोज इस ट्रैकर से देखा करें कि हमने हाँ। कितना सफर किया और कहाँ हम पहुंचे हैं। तो ये ट्रैकर लगे थे, उसके अपने कोड नाम थे, और वो स्टार लिंक से जब तक इजरायली कमांडोज ने हम पे हमला करके हमारी कम्युनिकेशन काट न ली, उस आखिरी वक्त तक हम दुनिया के सामने अपने राबिते में रहे। अच्छा, आपके फ़ोन का जो वाक़या हुआ था, फिर आपने वो फ़ोन समंदर में फेंक दिया और बताया कि आपके फ़ोन को जैम कर लिया गया। वो क्या वाक़या था और आपको कब एहसास हुआ कि इज़राइल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि वो अब आप जैसे शहरी जो कि स्मॉल फ्लोटिला से आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, फ़ोन को जैम कर रहे हैं? देखें, मुझे तो कुछ इजरायलियों ने ट्विटर के ज़रिए से भी धमकियाँ दी थी। अच्छा। हाँ, और मैं तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट की वजह से, यहाँ पे जद्दोजहद की वजह से
well known اسرائیلیوں ہے کے آپ. ہاں ٹھیک. آنکھوں میں کھٹکتا ہوں. تو جب ہم وہاں تیونس میں تھے اور ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی, 3-4 دن کی لازمی ٹریننگ تھی, اس کے بغیر کوئی کشتی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو اس ٹریننگ میں مجھے انہوں نے ہیڈ بنایا تھا. میں ڈیلیگیشن کا بھی ہیڈ تھا, لیکن ایک کشتی کا بھی مجھے Head ہیڈ تھے آپ. بنایا تھا, اور ٹھیک. مجھے وی آئی پی کیٹیگری میں بھی رکھا تھا. وی آئی پیز کو وہ ہیومن شیلٹر کے طور پہ, ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال ٹھیک. کرتے تھے. مختلف پارلیمنٹیرینس کو انہوں نے وی آئی پی کا تھا, مختلف کشتیوں میں تقسیم کیا. ہمارے ساتھ فرانس کے پارلیمنٹیرین تھے, ترکی کے پارلیمنٹیرین تھے, بارسلونا کا میئر تھا, نیلسن منڈیلا کا پوتا تھا. ہاں. تو یہ سارے ہیومن شیلڈ کے طور پہ مختلف. تو مجھے بھی انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ اپنی ایک کشتی میں بھی وی آئی پی کا اسٹیٹس بھی اور ساتھ لیڈر بھی ایک اس کا بنایا تھا. تو اس مختلف واٹس ایپ گروپ میں تھا تاکہ ہم ایک دوسرے سے. ٹھیک. اسی دوران ٹریننگ کے دوران ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیک ہو گئے, اچھا. اور انتظامیہ نے اعلان کر دیا کہ واٹس ایپ چھوڑ دو اور فوری طور پر آپ لوگ سگنل اور جو ٹیلی گرام اس کے اوپر جو ہے منتقل ہو. یہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی آپ ٹریننگ کے دوران, ٹھیک. ٹریننگ کے دوران نہ صرف یہ بلکہ پورے واٹس ایپ گروپ جو ہمارے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تھے وہ ہیک ہو گئے, اور اس کے اندر لوگوں نے پینیٹریشن کر لی اسرائیلیوں نے. تو ہم نے پھر واٹس ایپ کو چھوڑ دیا, اور ہم جو ہے وہ سگنل کے اوپر گروپس بنا کے اور ٹیلی گرام کے اوپر جو ہیں وہ چلے گئے. لیکن میں ظاہر آپ نے انڈیویجول رابطوں کے لیے اپنے واٹس ایپ کو استعمال کرتا تھا, تو میں جب واٹس ایپ سے کوئی کام لیتا تھا تو وہ کچھ اور کرتا تھا, یا اس کے اوپر آتا تھا کہ آپ کے واٹس ایپ میں ایک آبجیکٹ ہے, ایک آبجیکٹ ہے, وہ کام نہیں کر پاتا تھا, لیکن میں اس سے کام چلا. لیکن یہ آخری 3 دنوں میں ہوا یہ کہ جب میرے موبائل کا چارج ختم ہوا اور میں اس کو چارج کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ آپ کے موبائل میں ایک آبجیکٹ ہے اور فوری طور پر آپ چارجر ہٹا دیں ورنہ یہ ڈیمیج ہو جائے گا. میں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں نمی چلی گئی ہو. میں نے اس کو پنکھے کے سامنے رکھا. کسی نے مجھے کہا کشتی میں کہ رائس جو ہے چاولوں میں ڈال وہ چاولوں میں آپ یہ نمی کو جذب کرتے. میں نے 24 گھنٹے اس کو چاولوں میں بھی رکھا جو ہمارے ساتھ پیکٹ تھی. میں نے اس کے ساتھ ہر ترکیب کی. پھر لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تھے مختلف ماہر تھے انہوں نے بھی دیکھا بالکل ٹھیک موبائل تھا لیکن وہ ہیک ہو چکا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو سمندر میں پھینک دیا.